دوستو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ہی ناپاک جانور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیوں فرمایا، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا، جبکہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دوستو، یورپ کے لوگ کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کرتے ہیں؟ یورپی یونین سور کی گوشت سے ہی اشیاء کو عام کرنے کے لیے تمام ممالک سے معاہدے کیوں کر رہے ہیں؟ دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے؟ دوستو، خنزیر وہ واحد جانور ہے جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلے ہو جاتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسری چیزیں کھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق بتانے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں، یا وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا گیا ہو، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ دوستو، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں خنزیر کا گوشت کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1297 میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام کر دیا ہے۔ دوستو، اب اس سوال کے جواب میں چلتے ہیں کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا۔ دوستو، ابھی میں نے جو سورہ انعام کی آیت بیان کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتلائی ہے، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا۔ یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغرب کے لوگوں نے اس کی جسمانی بدبو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے پرفیوم بنا رکھے ہیں جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر لگاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ خود بھی ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ کو اگر کسی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ معزز دوستو، خنزیر ایک نہایت ہی پلید جانور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اسے حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ بھی اسے قتل کر دیں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین اور حرام جانور ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور یہ واضح کر دیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ دوستو، خنزیر کے اندر بری عادتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو کھانے والے لوگوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور وہ تمام علامات خنزیر کھانے والی قوموں میں آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کیسے بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ دوستو، خنزیر اپنی مادہ کے لیے دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان نروں کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ان کا ملاپ کرواتا ہے۔ دوستو، یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں آج خنزیر کی ناپاک عادتیں موجود ہیں۔
اس لیے حدیث شریف میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم جو اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ اس بارے میں کوئی بھی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اب تو جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو ہم مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہمیں منع کر دینا ہی کافی ہے۔ اب ہمارے لیے اور دیگر مومنین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔